سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ انفطار یہ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 82 نمبر پر بعد سورہ نازعات کے نازل ہوئی، اور اسی طرح ترتیب مصحفی میں بھی 82 نمبر پر بعد سورہ تکویر کے ہیں۔ ربط اور تعلق گزشتہ صورت سے یہ ہے کہ پہلی صورت میں فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے گدلے ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، تو اب اس صورت کی آیت نمبر 2 میں اس کی تفصیل فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے جڑ کر گرنے لگ جائیں گے، مزید الفاظ کے ساتھ تاکہ یہ دل میں بات پکی بیٹھ جائے، قیامت کا اس بات۔ اسی طرح پہلی صورت میں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو جوش دیا جائے گا، تو اب اس صورت میں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندروں کو چلایا جائے گا، دریاؤں کو چلایا جائے گا۔ پہلی صورت میں فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحوں کو نفسوں کے ساتھ جوڑا جائے گا، تو اب یہاں اس صورت میں فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکیڑا جائے گا، اللہ اکبر، اکاڑا جائے گا، اسے کودا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دیگر الفاظ میں ذکر فرمایا تاکہ ذہن میں یہ بات پکی بیٹھ جائے۔ تو فرمایا اچھا، اس صورت کا جو خلاصہ ہے، کئی ربط جو ہے نا اور بھی اس طرح ذکر ہے، اور اس صورت میں بھی اس بات قیامت ذکر کیا گیا ہے مزید دلائل کے ساتھ۔ فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا، دروازے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جڑ کر گرنے لگ جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا۔ قبروں کو کیوں اکھاڑا جائے گا بھائی؟ اس سے خزانہ نکالنے کے لیے نہیں، یہی مردے جو قبروں میں پڑے ہیں انہیں نکالنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر انہیں زندہ مان لیا جائے تو پھر ان آیات کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جان لے گی ہر نفس ما قدمت و اخرت، جو اس نے آگے بھیجا ہے، و اخرت، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، جو پیچھے چھوڑ کے گیا اور جو آگے بھیجا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ اکبر۔ شیطان نے کی چالوں میں پھنس گیا، شیطان کی چالوں میں اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اس کریم عزت والے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا ہے، فسواک، پھر اس نے تجھے برابر کیا ہے، فعدلک، تجھے درست کر دیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا، رکبک، تجھے جوڑ دیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلا رہے تھے بالدین، جزا و سزا والے دن کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگہبان ہے، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین مقرر ہے لکھنے کے لیے۔ یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں وہ جو تم اعمال کرتے ہو، یعنی دائیں اور بائیں جانب کرامن کاتبین، جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں اور جو برا کرتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک ان الابرار، نیکوکار، لفی نعیم، وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فجار گنہگار، لفی جحیم، وہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، یوم الدین، جزا و سزا والے دن۔
وما هم عنها بغائبین، اور نہیں ہوں گے وہ اس جہنم سے بغائبین، غائب ہونے والے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا معلوم ہے تجھے ما یوم الدین کی کیا ہے جزا سزا والا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانتا ہے وہ جزا و سزا والا دن کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس، وہ ایسا دن ہے جس دن مالک نہیں ہوگا کوئی نفس، لنفس شیئا، کسی نفس کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور حکم اور معاملات اس دن للہ، سارے اللہ کے لیے، ہر بات اور ہر حکم وہ خالص اللہ کے لیے۔